کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا۔ مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے۔ اس کی روٹین نہ بنائے، یہ نہ میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار۔ تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی۔ وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے۔ اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں۔ اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا یا جڑی کال والی رہ گئی سی او کر رہے ہیں، بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے۔ یہ قضا کی ٹرم تو فقہا نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں آئے نماز کا فوت ہو جانا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی۔ یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی لینگویج میں قضا ہو گئی، یعنی وقت گزر گیا، اور آپ نے جا کے پھر نماز وہ مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا، نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ مولوی حضرات نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا ساری نمازوں کا نہیں ہے کیس۔ فجر اول وقت میں ہے، مغرب اول وقت کے اندر ہے، بہت ستارے نہ نظر آئیں، اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام حجرے کے باہر آگے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بچے اور بوڑھے سو چکے ہیں، عورتیں سو چکی ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ نکلے اور آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا نا تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا۔ عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے، لیکن انہی اہل حدیث حضرات سے پوچھیں کہ سعودیہ والے تو گھڑی پہ گھڑی چڑھ کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد، ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا؟ وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں۔ تو اگر حنفی بچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے، وہ اس کو افضل سمجھتا ہے۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، غالباً حضرت عمار بن یاسر ہیں، کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے تھے۔ لیٹ سے مراد یہ کہ وقت کے اندر پڑھ لینا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں، اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، ان دونوں ایجز کے درمیان جو اللہ نے آسانی دی ہے آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے ہیں ایک مستحب کام کے پیچھے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے، کر لو ثواب، نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، کہہ کے نہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ وہاں نہیں آپ کو خیال آتا کہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے سر نہیں کبھی پھرے، تو کہتے ہیں یار سنت یہ ہے، اس میں کون سا مسئلہ؟ تو یہ بھی میرے بھائی یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے، مستحب ہے، صحابہ کا اختلاف ہے۔ تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز گرمیوں میں ڈیلے کی ہے، بہت ڈیلے کی ہے، اور کہا کہ سورج کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ لیکن ہمارے کیا حنفی کیا اہل حدیث ساروں نے ظہر کا ٹائم 1 بجے فکس کیا ہوا ہے، 1:30 بجے، اس وقت نہیں ان کو خیال آتا، سوائے چند دیوبندی حنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے، وہ 2:30 پونے 3 تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں ظہر، اور میں الحمدللہ اہتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اہل حدیث نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے سوائے چند ایک لوگوں کے، انہوں نے جمعے کا ٹائم بھی فکس کیا ہوا ہے، گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں عوام کی سہولت کے لیے۔ تو یا پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں نا، جب آپ نے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی حدیثیں سنا دیتے ہیں، اور یہ بھی ہے جی ہو سکتا ہے جی اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں، اس دوران آپ کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا سی تو کیوں نہیں پڑھا؟ یار اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کو میتھ آتی ہے، آپ کو نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے، وہ 1 منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو اور گرفت نہیں کرے گا کیونکہ ٹائم باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے ناانصافی کرنے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہمیں خام خواہ، بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، ٹھیک ہے جی، اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے، کسی مولوی نے نہیں، عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں نیک بستی میں جاؤ، وہاں جا کے وقت گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کرو۔ وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے، وہ مواحد تھے، ایک اللہ کو پکارنے والے،
ایک بندے نو فوراً اپنے لے آندے نے، میں تاں نال کلیئر کر رہا تواڈے نہیں سن، وہ ساڈے والے سن نیک. تو وہ راستے میں مر گیا. اب وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جنت کے فرشتے کہہ رہے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، دوزخ کا لیں گے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ان کو کہا کہ زمین ناپو، زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی. حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جس کو کہتا ہے نا قانونی کارروائی پوری کروائی جو اس کے رولز ہیں، لیکن آف دا وے جا کے سپورٹ کیا نا، آن دا وے تو وہ دور ہی تھا. یہ ہے اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے. اللہ سے رحمت کی امید رکھے. یہاں مولوی جو کہتے ہیں نیڑ بھی پڑی تب بھی گناہ دیا جائے گا، نہیں، وہ گناہ اس صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں. وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک لمبا خواب دکھایا گیا تھا. اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، سر پچک جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہوتا ہے، پھر پچکایا جاتا ہے، اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے. اور بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص تھا جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا تھا. یعنی ایک بندے کی روٹین ہے کہ فجر کی نماز وہ آ کے زور کے وقت میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، قضا کر رہا ہے، روزانہ ہی لیٹ اٹھتا ہے، تو یہ اس کے اوپر ہے. کبھی کبھار ہو گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لے. نبی علیہ السلام کی تو اپنی نماز بھی فجر کی رہ گئی تھی، تو آپ نے صحیح مسلم میں آتا ہے سورج نکل آیا تو اس وقت پڑھی تھی. اصحاب رسول کی روش تھی، وہ آگے آ رہا ہے. ان کی روش کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تو جمع ہو گئے تمہارے خلاف، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈرنے والی کون سی بات ہے، اللہ نے تو زندگی رکھی ہے آزمائشوں کے لیے، تو ایک اور آزمائش آئی ہے، اس میں بھی ہم پرفارم کریں گے اور اللہ سے اور اجر لیں گے. جتنا گڑ پاواں گے اتنا میٹھا، لیکن ایک گڑ بڑا کوڑا گڑ ہے. ہاں، ایک کوڑا کوٹ ہے، یعنی وہ کڑوی دوائی ہے جو آپ لیں گے تو شفا ہوگی. تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے. یہ ہے وظیفہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 جو ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار پہ بھی لکھا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اسی آیت کے تحت ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 173 ہے، یہ 173 آیت 172 پچھلی تھی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ ہم نے اپنے بلو والے کارڈ کے اندر بھی نقل کی ہوئی ہے. میں اس کا آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں چونکہ یہ کارڈ بائی چانس میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4563. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کو جب کافروں کی سازش کی خبر ہوئی یا جب کبھی بھی ان پہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ قرآن میں آ گیا ہے کہ اصحاب رسول نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی وہ بھی پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں کیا پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ویسے اس کے اوپر وہ پورا شعر بھی جوڑا ہوا ہے نعم المولا ونعم النصیر، وہ بھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے. لیکن یہ اتنا ہی وظیفہ کافی ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، آلموسٹ 3 ملین کے قریب وہ لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف، بچنے کے لیے بھی اور آئی ہو تو ٹالنے کے لیے بھی. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بہترین 3 وظائف ہیں. ان میں ایک وظیفہ میں نے یہ بتایا تھا. دوسرا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آئی اور اس میں آگے الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا. حتیٰ کہ سورہ الصافات میں چل کر آگے آئے گا پارہ نمبر 23 میں کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے نا مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. یعنی اللہ کا اتنا غصہ تھا، عتاب تھا ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے. لیکن وہ سارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ایک دعا کے اوپر، لا الہ الا انت سبحانک. اور بڑی ڈپلومیٹک دعا ہے یہ، اس کے الفاظ پہ غور کریں. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، تو تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں نا. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا تو مجھے معاف کر دے. کیسی زبردست بات ہے کہ جب میں انسان ہوں تو پھر مجھ سے غلطی ہوگی نا، تو پاک ہے،
تو یہ چیز اللہ کو اتنی عاجزی پسند آئی کہ اس میں الفاظ ہیں سورہ انبیاء میں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے اسی طریقے سے جو اس وظیفے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ 2 وظیفے ہو گئے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ جو بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا، اور وہ یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، یہ جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں نا، اس میں آپ نے اللہ کی حمد کرنی ہے، دروشی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہی دعا مانگنی ہے، اور ذہن میں آپ نے اپنے پرابلم کو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ دی تسبیح کڈنی ہے؟ نہیں یار، 1.25 لاکھ نہیں، 1 دفعہ بھی پڑھ لو بہت ہے دل نہ، اور ذہن میں ہو کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کر رہے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی اہل ایمان نجات دیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ اسی لیے مشکات کی تحقیم کے دوران شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ اس کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو آپ پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اس کی ایک اور صحیح سند سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے نا عمل الیوم واللیلہ، اس میں بھی موجود ہے صبح شام کے اذکار میں۔ اچھا، سب سے پہلا بلو کارڈ پتہ ہے آپ کو کس نے لکھا ہے؟ یہ صبح شام کے اذکار والا امام نسائی نے، اس کو ٹاپک بنا کے۔ ویسے تو صبح شام کے اذکار اس سے پہلے احادیث کی کتابوں میں موجود تھے، کتاب الاذکار کے چیپٹر کے ساتھ یا کتاب الدعا کے چیپٹر کے ساتھ، لیکن لہذا سے ایک بک جس میں صبح شام کے نبی الاسلام کے معمولات جمع کیے جائیں، یہ پہلی دفعہ اس امت میں امام نسائی نے کتاب لکھی عمل الیوم واللیلہ، جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، جس کا ایک اور چیپٹر ہے خصائص علی، ایک اور چیپٹر ہے فضائل صحابہ، ایک اور چیپٹر ہے وفات النبی، سنن نسائی الکبریٰ، جس میں آلموسٹ 12,000 کے قریب احادیث ہیں۔ ایک سورہ ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ اسی کی تلخیص ہے، اس میں آلموسٹ 5,500 کے قریب احادیث ہیں، اس میں 12,000 کے قریب ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ وظیفہ موجود ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون کے ساتھ پڑھیں گے نا نستغیث تو یہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، تو دونوں درست ہیں۔ ویسے جب بھی اب میں لیکچر دے رہا ہوں نا یا کوئی شخص دعا کروا رہا ہے، وہ سنگولر کے صیغوں میں بھی جب دعا کروائے گا نا اور سننے والے آمین کہیں گے نا تو آٹومیٹکلی وہ شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح دعا ہے اللہم اجرنی من النار، آمین، تو جو آمین کہے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، حالانکہ میں نے سنگولر کے صیغوں سے کی ہے۔ اگر میں ایسے پلورل کا صیغہ لوں گا تو اللہم اجرنا من النار، تو وہ پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا جمع کا صیغہ بولنا ہے، سنگولر کا صیغہ بھی بولا جائے اور اس کے اوپر سننے والے آمین کہیں تو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض محدثین کے نزدیک یہ پریفریبل ہے کہ جو سنت دعائیں ہیں نا ان کو آپ سنگولر کے صیغے سے ہی پڑھیں، چونکہ نبی الاسلام نے اس سے پڑھی ہے، الا یہ کہ جو جمع کے صیغے سے ہو۔ جیسے یہ جو دعا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جمع کے صیغے سے ہے، لیکن کئی ایک دعائیں سنگولر صیغے سے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں گے عرب ملکوں کے اندر نا یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، اس کو وہ خود سے جمع کے صیغے میں پڑھ دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ ویسے تو لفظ کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، یہ سنگولر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جمع کرنے کا ہوگا انا کننا، وہ ہے انی کنت، یہ ہے انا کننا من الظالمین۔ لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ جب سنگولر کے صیغے سے پڑھیں گے، سننے والے آمین کہہ رہے ہیں تو وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ البتہ صیغوں کو آپ جمع میں خود سے کنورٹ کریں تو یہ بھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، جس طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی جب ڈیوٹی لگی نا صلاۃ اللیل، قیام اللیل کروانے کی، اور وہ جب وطر پڑھا کرتے تھے نا رمضان میں، تو وطر کی دعا وہ جمع کے صیغوں سے پڑھتے تھے۔ ویسے جو دعا آئی ہے ترمذی میں وہ کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو جمع کر کے پڑھتے تھے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت،
تو یہ چونکہ صحابہ سے ثابت ہے کہ سنگولر کے صیغوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف دعا میں۔ قرآن کی آیت نہیں کوئی چینج کر سکتا کہ انی کنت من الظالمین، تو قرآن پڑھتے ہوئے پڑھے انا کننا من الظالمین، نہیں، وہ اللہ کے الفاظ نہیں چینج ہو سکتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو جس طرح آئی ہے دعا اسی طرح مانگے۔ آمین پیچھے لوگ کہیں گے خود بخود، آپ بے شک سنگولر کے صیغوں سے دعائے قنوت مانگیں، پیچھے جب لوگ آمین کہیں گے وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ قبول فرما لے، ٹھیک ہے، تو وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ تین وظائف، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے علاوہ بھی کئی اسماء اعظم ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ہے۔ آخری تین صورتیں بھی ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، المعوذات قرآن کی آخری 3 صورتیں بھی ہیں، وہ تو بہت زیادہ وظائف موجود ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے وظائف کرنے ضروری نہیں ہوتے، آپ چاند ایک بیچ میں سے کر لیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی ہے، آپ کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کے گھر بھی چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے۔ وَزُخْرُفًا، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے۔ یہی لفظ ہے زخرف، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ الزخرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، کافروں کی جو شہانہ زندگی کو دیکھ کر، تو ہم جتنے کافر ہیں ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے تخت چاندی کے اور سونے سے یہ ساری چیزیں بنا دیتے، کافروں کو ہم سونا چاندی سے مالا مال کر دیتے۔ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے ساری کافر ہو جائیں گے، اندازہ کریں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کی سب رونق والی چیزیں، سونا اور چاندی، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو تمہارے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، خدا کی شناخت رکھنے والوں کے لیے۔ یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کے سونا چاندی سے بنے ہوئے مکانات، سیڑھیاں، دروازے اور یہ تخت، یہ چیزیں دیکھ کے سب لوگ کافروں سے متاثر ہو کر کافر نہ ہو جاتے، تو ہم کافروں کو یہ سب کچھ عطا کرتے، یعنی اتنی بڑے لیول کی آزمائش ڈال دیتے کہ اہل ایمان پہ یہ آزمائش ڈالتے کہ اب بتاؤ اللہ کی طرف آنا ہے کہ شیطان کی طرف۔ تو ڈر یہ تھا کہ کافروں کی شان دیکھ کے سب شیطان کا راستہ اختیار کر لیتے کہ اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یعنی یہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، آخرت کس نے دیکھی ہے۔ تو اس چیز کا ڈر تھا، اس کے بغیر ہی لوگ رحمان سے غافل ہو چکے ہیں۔ آج کسی کے پاس دولت ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے اس کے اوپر، کوئی دنیاوی منصب ہے، اس کو وہ اللہ کا فضل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں، فضل ہو بھی سکتا ہے اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان علی والی خلافت ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ آل امیہ اور آل عباس جیسی خلافت ہو، سو کالڈ، یا ملوکیت۔ تو ان آیات کی روشنی میں میرے بھائیوں یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھی کوئی مال و متاع دیا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، اس کی بنیاد پہ اس کی آخرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت انسانوں کی اکثریت غافل ہے، ایک صحت اور دوسری فرصت، یعنی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ لوگ کرتے ہیں۔ صحت تو کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو جب تک صحت ہے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کر لیا جائے، اور فرصت یعنی ٹائم کی اویلیبلٹی، اس کو بھی لوگ یعنی ضائع کرتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ انلمیٹڈ آخرت کی زندگی۔ یہ حدیث بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے گی۔
ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے بدلے سے خرید لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے جسے تم 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے۔ اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پر لوگ مرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ سورہ تکاثر پڑھی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت کی طلب نے خسارے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، ان قریب تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ یعنی جب قیامت آئے گی، یہ مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر قیامت والے دن تم سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ تو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں، باقی اس کے 2 دوست باہر رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور اس کا مال، یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، قبر میں صرف اعمال جاتے ہیں جو اس نے کیے، نیک یا برے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دوویں جانے مٹھے باؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، جان بھی خرید لی مال بھی خرید لیا، تب جنت دیں گے، سورہ توبہ میں آتا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس کے اوپر فی البدی مجھے یعنی بے شمار احادیث یاد ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آئے، اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو؟ کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے، وہ تو تن من دھن لٹا دے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایڈی سوکھ ہے اے بریکٹ اچ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر شریعت کی پابندیاں، حلال و حرام کا فرق کرنا، نمازوں کی پابندی، حقوق العباد کا خیال رکھنا، کتنی تکلیف ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام؟ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو گھیر دیا، یعنی جو یہ ہرڈلز، آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا۔ اور جبریل سے کہا ذرا آپ جنت کو دیکھ کے آؤ نا، وہ دیکھ کے آئے نا، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ ایڈے کڑگے لا چھڑے نے، انہوں پنجابی کہتے ہیں کڑگا، آنکڑے لگا دیے پہنچنے کے لیے، اتنی ہرڈلز، اتنی آبسٹیکلز،
مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو. یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار کہہ رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ, جہنم کو دیکھ کے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو. توبہ توبہ توبہ, ایڈا سوکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یعنی ان کو سٹے کروا کے اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے, دنیا کی لذتوں سے, اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو. جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے, اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچیں رکھی ہوئی ہیں, دنیا کی ساری آسائشیں, دنیا کی ساری لذتیں, دنیا کی ساری عیاشیاں یہ گھیر گار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا, تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے سارے دوزخ میں چلے جائیں گے. یعنی وہ جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی. کیوں بدل گئی؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے. میرے بھائیوں خدا بڑا ڈاڈا ہے, خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کرے. یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں, یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں, یہ کوئی قصہ کہانیاں تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی بھی میں بیان کر رہا ہوں, یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزرے, کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے, ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے, زیادہ رویا کرتے. وہ آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے جی وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں انہوں نے لوگوں کو یعنی خدا سے دور کر دیا, ایک تھانے دار کا کانسیپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں. یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے اندر ہے, جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کروایا ہے. پورے قرآن کے اندر قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہو اور ڈٹے رہیں اور اللہ معاف کر دے گا. ناٹ ایٹ آل. ہمیشہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا, توبہ کی, اپنی اصلاح کی, پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ. یعنی اس کے اوپر درجنوں آیات ہیں. میں نے مسئلہ نمبر 18 توبہ اور گناہ کبیرہ کے اوپر اس میں یہ ساری آیات ڈسکس کی ہیں, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. لیکن اس کے بعد پھر موجے ہی موجے ہیں جی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کو پکڑ کے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا. ایک کی پھیرا کہنا نا, ایک پھیرا لگے گا, ایک پھیرا لگے گا نا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے آسائش کا دن گزارا؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کبھی آسائش نہیں پائی, حالانکہ پوری زندگی عیاشی ہی گزری ہے. لیکن دوزخ کا ایک پھیرا وہ سارا نشہ کافور کر دے گا, سارے کا سارا نشہ. ابھی آپ دیکھ لیں نا, عیاشی کی زندگی ہوتی ہے, جیسے ہی جناب گردے فیل ہوتے ہیں, شوگر ہو جاتی ہے. وہ جناب کل میں وہ پرویز مشرف صاحب کی ایک آن لائن ان کو لیا ہوا تھا صحافی نے, وہ تو لگ ہی نہ تھا وہ مشرف ہے, اس کی تو آواز ہی نہیں تھی نکل رہی, کس طرح مکے لہراتا تھا. اور اب مجھے تو پہلے لگا شاید کوئی عورت بول رہی ہے, پھر میں نے غور سے دیکھا, میں نے کہا تو مشرف صاحب ہے, آواز بھی بیٹھ گئی. یہ وقت کے ساتھ ہر چیز کافور ہو جاتی ہے. تو اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا, اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا. وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا, پھر اللہ پوچھے گا اوہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنی محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان کو وہ یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی لائف کے اندر کتنی مشکل سے پڑھتے تھے, میکینیکل انجینئرنگ کے دوران پوری رات جاگ کے فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے. آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے وہ 5 سال کس تکلیف میں کاٹے ہوئے, حالانکہ یہ آسائش بھی ختم ہو جانے والی ہے. اصل زندگی تو آخرت کی.
اور یہ ایک کانٹے کی بات ہے جو سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات، یونیورسل ٹروتھ پچھلے سارے صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو اس ٹاپک پہ یعنی بے شمار بولا جا سکتا ہے، میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانس چلتی رہے، اتنا مجھے رزق ملے، میں اس پہ خوش ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری مسلم۔